توکل معجزوں کا دروازہ ہے، ایسا دروازہ جس میں بے یقین لوگ کبھی داخل نہیں ہو سکتے۔ تمہارا مقدر تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ زندگی کو سکون اور بے سکون تم خود ہی بناتے ہو۔ تمہارے آس پاس کتنی بے شمار نعمتیں ہوتی ہیں اور تم ایک محرومی کے لیے ان سب کو نظر انداز کر دیتے ہو۔ تم یہ سوچتے ہو کہ دعا مانگنا چھوڑ دینا یقین اور صبر ہے، مگر حقیقت اس سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ یقین تو وہ ہے جب نہ کچھ ہونے کے باوجود بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں۔ صبر تو وہ ہے دل کے تڑپنے کے باوجود بھی معاملات اللہ کو سونپ دیے جائیں۔ حالانکہ ایسا کرنا آسان نہیں لگتا، لیکن اگر کر لیں تو زندگی کتنی آسان ہو جائے۔ پھر کیوں پریشان ہوتے ہو؟ جو کام آپ نہیں کر سکتے اس کو اللہ کو سونپ دو۔ جو اللہ کے حوالے کر دیا جائے اس پر پریشان نہ ہو۔ ہاں، دعا ضرور مانگو، مگر نصیب سے مت لڑو، نعمتوں کو مت ٹھکراؤ، دعاؤں کی بے ادبی مت کریں یہ کہ دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں۔ وہ اتنا رحیم ہے کہ اس کے در سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ جب تم بار بار اسے پکارتے ہو تو وہ تمہاری آواز کو کیسے انسنا کر سکتا ہے؟ اللہ جب تمہارا نصیب لکھتا ہے تو اس نصیب کے آخری صفحے میں دعا کا ایک خانہ بھی رکھتا ہے، اور وہ پھر اس خانے کے اختتام میں وہ کن لکھ دیتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ اللہ نے وہی تو دینا ہے جو وہ دینا چاہتا ہے، حالانکہ اس نے طے کر رکھا ہوتا ہے کہ دوں گا وہی جو میرا بندہ چاہے گا۔ اگر اللہ کو تمہاری رضا کی پرواہ نہ ہوتی تو وہ تمہیں دعا کے آداب سکھاتا ہی کیوں؟ اگر ہاتھوں کی لکیریں نہ بدل سکتی تو وہ تمہیں معجزوں کا یقین دیتا ہی کیوں؟ وہ جو دعاؤں کا خالی خانہ ہے اس نے تمہیں اپنی تڑپ سے بھرنا ہے جو اللہ نے تمہارے لیے چھوڑ رکھا ہے۔ اپنی کہانی کا اختتام تم نے خود ہی لکھنا ہے۔ نصیب بدلنے کے لیے تو دعاؤں میں دل لگائے جاتے ہیں۔ صرف نیکوکاروں کی نہیں سنتا، وہ اس کے ہاں عبادتوں کے نہیں نیتوں کے صلے بھی دیے جاتے ہیں۔ تو ادب سے ہاتھ اٹھا کر اس کے روبرو کھڑے ہوں تو کیسے ممکن ہے کہ تم کچھ مانگو اور وہ نہ دے؟ تمہاری سوچ ہی تمہارا مقدر ہے، اور تم چاہو تو حالات کو بھی بدل سکتے ہو۔ تم آج جہاں بھی ہو بے مقصد نہیں ہو، بہت سی مصلحتوں اور حکمتوں کے بعد تمہیں یہاں لایا گیا ہے۔ تو اگر جواب اب تک نہیں آیا تو ایسا نہیں کہ جواب اب کبھی نہیں آئے گا۔ پھر تم سر کو تو جھکاتے ہو مگر دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے ہو۔ یقین کی بات تو کرتے ہو مگر یقین رکھ نہیں پاتے۔ اللہ کو راضی کرتے کرتے ہی تم اتنا خفا کر دیتے ہو کہ تمہاری فتح عین تمہارے سامنے ہوتی ہے اور تم ہار جاتے ہو۔ تم کہتے ہو کہ جب وہ مقدر میں ہی نہیں تو پھر دعا کیسے مانگوں میں؟ تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ دینے والا مقدر سے اور تمہارے وسوسوں سے بہت بڑا ہے؟ اللہ کی طاقتوں کو کبھی کم مت سمجھو۔ وہ اگر مہینوں کو سالوں میں بدل سکتا ہے تو وہ قبولیت کی لمبی مسافتوں کو لمحوں میں بھی بدل سکتا ہے۔ دعا نظر نہیں آتی مگر ناممکن کو ممکن ضرور بنا دیتی ہے۔ تمہاری دعائیں کن فیکون کا سفر ضرور طے کریں گی۔ تمہیں بس اپنے دل پر صبر کی مہر لگانی ہے، اس دل کو مایوسی اور نا امیدی سے آزاد کرنا ہے، اس رب پر کامل یقین کرنا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ مسلسل مانگنے سے دعا کی قبولیت میں دیری ہو رہی ہے؟ جو دعائیں آپ نے مسلسل مانگی ہیں، آپ کی دعائیں قبولیت کے سفر پر ہی ہیں۔ آپ کی دعا پسند کی گئی ہے، آپ چن لیے گئے ہیں، آپ اللہ کے در سے جڑ چکے ہیں۔ دعا مانگنا نہ چھوڑیں، مانگنے والے تو اللہ کو محبوب ہیں۔ بڑی دعائیں بڑے انتظار کے بعد ہی قبول ہوتی ہیں۔ اللہ دعا سننے کے بعد دیکھتا ہے دعا آپ مانگ رہے ہیں اسے پانے کے لیے کتنی محنت اور کوشش کرتے ہیں۔ جس چیز کو جتنی شدت سے چاہو گے تو پوری کائنات اسے آپ سے ملوانے میں لگ جائے گی۔ اگر تم کوئی چیز پانا چاہتے ہو، اس کے لیے تہجد بھی پڑھتے ہو، دعائیں بھی مانگتے ہو اور صبر بھی کر رہے ہو، اپنی چاہت سے ملنا ناممکن لگ رہا ہے
لیکن جب اللہ کو سوچتے ہو تو ممکن پہ یقین ہونے لگتا ہے، تب اللہ پاک معجزے کرتے ہیں۔ دعاؤں کو تمہارا بنانے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں، کیا پتہ آپ کی چاہت اللہ نے دعا کے ذریعے آپ تک لانی ہو، کیا پتہ نصیب کی کتاب میں آپ کی زندگی کے چند صفحات اللہ نے دعاؤں سے ہی پر کرنے ہوں، کیونکہ انسان کچھ تبھی چاہتا ہے جب اللہ نے اس کے لیے فیصلہ کر رکھا ہوتا ہے۔ دعاؤں کے معاملے میں اللہ کے ہاں دیر ضرور ہے مگر انکار نہیں، وہ تو بس آپ کا صبر اور یقین آزماتا رہا تاکہ شکر کے سجدے میں بھی اتنی ہی شدت ہو جتنی کہ درد کے سجدے میں تھی، جتنی صبر کے سجدے میں۔ اپنی دعا کی قبولیت پر پتہ ہے کیسے یقین کرنا چاہیے، جیسے ہمیں روزہ رکھ کر یہ یقین ہوتا ہے کہ مغرب کی اذان ضرور ہوگی۔ انتظار تمہاری بہتری ہے، تم بس دعا کرنا مت چھوڑو۔ مانگنا ہے جو تم نے بڑی چاہ سے، تو اس ذات پر امید مت چھوڑنا، نہ ملے تو مل جائے گا بہترین، اس سے تو یہ بھی یقین مت چھوڑنا۔ یہ جو دعا کا حق اللہ نے دیا ہے نا ہمیں، یہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، اور ہتھیار کی قابلیت پہ کبھی شک مت کرنا۔ وہ تمہاری چھوٹی چھوٹی کوششوں سے واقف ہے جو تم اس کی رضا میں راضی ہونے کے لیے کرتے ہو۔ وہ تمہارا صبر کرتے کرتے تھک جانا اور تمہاری بے ربط دعائیں جو تم ہر وقت دل ہی دل میں مانگتے رہتے ہو، اس کی بارگاہ میں کوئی بھی عمل ضائع نہیں ہوتا۔ وہ دیکھتا ہے تمہارا حوصلہ اور ہمت، اس کے پاس اجر تیار ہے تمہارے لیے، وہ ہر عمل اور کوشش کا اجر ضرور دیتا ہے۔ تمہارا یقین اور دعائیں تمہارے حالات بدلیں گی اور اللہ تمہیں خود سے رجوع کرنے کی توفیق دیتا ہے، تبھی وہ قبولیت کو تمہاری دعاؤں کا مقدر بنا دیتا ہے۔ جب تم اللہ کے فیصلوں پر سر جھکانا سیکھ جاتے ہو، تب وہ تمہیں کن سے نوازتا ہے۔ جو رب تمہیں دعاؤں تک لا سکتا ہے، وہ نصیب میں گنجائش بھی بنا سکتا ہے۔ جو دن پر رات کو طاری کر سکتا ہے، وہ اندھیروں میں روشنی بھی دکھا سکتا ہے اور وقت مسافت بھی کم کر سکتا ہے۔ چاہے وہ فرش پر تمام دروازے بند کر دیے جائیں، وہ عرش سے مدد بھجوا سکتا ہے۔ وہ جو سمندروں میں راستہ بنا دیا کرتا ہے، وہ جو تمہاری راہ میں حائل رکاوٹیں ہٹا سکتا ہے۔ آزمائشیں تو اس تک جانے کا ذریعہ ہیں، وہ صبر پر مان جانے والوں کو شکر میں رلا سکتا ہے۔ اصل بات تو تمہاری تڑپ کی ہے، وہ اگر تمہیں تہجد تک لے آئے تو معجزے بھی دکھا سکتا ہے۔ وہ آزمائش سزا کیسے ہو سکتی ہے جس نے تمہیں اللہ سے دعا مانگنا سکھایا ہو؟ یہ آزمائش سزا ہوتی ہے جو تم سے سجدے کا حق چھین لے، جو تم سے دعا کی توفیق چھین لے، جو تمہیں اللہ سے محروم کر دے۔ وہ آزمائش جس نے تمہیں اللہ سے فریاد کرنا سکھایا، یقین رکھنا سکھایا، وہ سزا کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ ناراض نہیں ہوتا تم سے، بس اس کو پسند ہے تمہارا مانگنا۔ تمہاری یہ آزمائش اللہ کی محبت ہے، کیونکہ اس کے بعد اس نے تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دینا ہے۔ آپ کے پاس ایک بے حد قیمتی شے ہے، اگر پورے دل سے عمل میں لائیں گے تو معجزے رونما ہوں گے، زندگیاں بدل جائیں گی۔ ہر قیمتی شے ہر دل میں دھڑکتی ہے، اور یہ آپ کی دعا ہے۔ فکر نہ کریں، دعا کریں، ہر سانس کریں۔ سننے والا قریب ہو تو بتانے والے کو دور نہیں ہونا چاہیے۔ دعا آپ کی قدر و منزلت اور آپ کی امداد ہے، یہ آپ کی کشتی اور آپ کا سہارا ہے۔ تمہیں یہ امید ہے نا کہ اللہ تمہاری ساری دعائیں قبول کر لے گا، تو یقین رکھو کہ جس رب نے تمہیں اتنی امید دی ہے، وہ جلد ہی قبولیت کی خوشخبری بھی ضرور دے گا انشاءاللہ۔